बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। आज सारा दिन अदालतों के हवाले से बड़ा ही मसरूफ दिन गुजरा और तमाम नजरें आज अदालतों के ऊपर टिकी रही हैं। मामला यहाँ से शुरू हुआ कि हाजिरी हुई और तस्वीर लीक हो गई, फिर बात यहां तक बढ़ी कि पगड़ियां उछालने की धमकी दी गई, उसके ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया गया है। फिर हमने ये भी देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक लंबा अंबार भी आज हमें देखने और सुनने को मिला। अदलिया और जजेस पर तनकीद का ये जो सिलसिला है नए मगर खतरनाक किस्म के मरहले में दाखिल हो चुका है। आइन की तशरीह करने वाले जजेस को ही आइन पढ़ाने की ये जो कोशिश है ये कहां पर जाकर रुकेगी, इसके ऊपर तफसील से हम बात करने जा रहे हैं। दुबई लीक्स के हवाले से फॉलोअप भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मजीद क्या अहम डेवलपमेंट्स दुबई लीक्स के हवाले से हैं, मगर इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे आज़ादी इजहार राय को कत्ल करने की तैयारी कैसे की गई है। सरकारी अफसरान हैं, उनके साख बाकी रहनी चाहिए। हक़ इज्जत का ये जो कानून है इसके हवाले से एक मुकम्मल तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है, तैयारी किस बात की जा रही है। आमिर साहब शुरू करते हैं इसके प्रोग्राम के हवाले से। ये जो एक तस्वीर लीक का मसला हुआ आमिर साहब, इसके ऊपर बड़ी लेदे हुई समझ आ रही है कि कुछ लोगों को शायद बरतरफ भी करने के प्लान किए जा रहे हैं। फिर कल बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है, अदालतें तो बड़ी मसरूफ चल रही हैं, अच्छी बात है जी। बड़ा आज ड्रामे से भरपूर एक्शन जो फिल्मों का बताया जाता था ना कि तमाम ही इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे, सो ड्रामे से भरपूर इस शाहकार जो आज दिन था। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि इमरान खान को दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा। एक कल ही बड़ी ज़्यादा इसके ऊपर चमकोइयाँ हो रही थी कि अदालत ने रिलक्टेंटली पहले ये कहा गया कि उनको बुलवाया जाए, फिर ये बहस हुई, चैम्बर्स में चले गए जज रात, फिर कहीं ऑडियो विजुअल के ज़रिए दिखाया जाएगा अदालत के अंदर। फिर ये आज सारा दिन सवाल था, सारा पाकिस्तान बैठा हुआ था ये देखने के लिए कि इमरान खान टीवी पे दिखाए जाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, उसकी नशरियात जो है लाइव होंगी या नहीं होंगी, जो कि पहले इसी केस की लाइव नशरियात हो रही थी और ये एक मरवजा तरीकाकार बन गया हुआ था कि हाई प्रोफाइल केसेस का नशरियात जो है वो बराह रास्त चलती थी ताकि अवाम देख सके। मगर बहरहाल वो नहीं दिखाया गया, खान साहब का चेहरा नहीं दिखाया गया। अब इसका नहीं कोई अदालत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि ये फैसला ज़ाहिर है अदालत ने खुद किया होगा, पूरे बेंच ने किया या चीफ जस्टिस ने किया। तो बहरहाल ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसका कोई जवाब नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि इमरान खान की तस्वीर जो है, कुछ तस्वीरें वो उतर के वो सोशल मीडिया पे चल गई और मीडिया पे भी चल गई, लीक हो गई और ये फिर बहस बड़ी फ्रिवलस सी बहस होती रही कि जी वो उन्होंने नीली रंग की कमीज पहनी हुई थी जी, उनके बटन खुले हुए थे और कि जी उनका चेहरा उदास था, परेशान था, बैठने का अंदाज कैसा था, वो कोई वो अब ये बहसें होती रही सारा दिन, ये इसके इर्द गिर्द रहा। तो कहते हैं ना बिल्कुल सबलाइम से एकदम फ्रिवलस के ऊपर वो आ गए थे। तो वो ये बहस रही। दूसरी तरफ जो दूसरा सबसे बड़ा इशू था कि कल से एक बड़ी मनज़्ज़म ऑनस्लॉट, एक हमले जारी थे अदालतों के ऊपर, जजेस के ऊपर, और ये उसका सिलसिला जब से 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो खत लिखा हुआ है उसका सिलसिला जारी है। तो अदालतों का एक उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की अदालतों का रिएक्शन था, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अब इशू नहीं रह गया, उसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, तमाम मातहत अदालतें भी शामिल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है टेकअप किया गया था, पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी और वकला बरादरी और मीडिया और सिविल सोसाइटी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। कल से एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सबसे ज़्यादा सख्त अल्फाज तो वाडा साहब के थे, वाडा साहब ने किया, उसके बाद फिर टसोरी साहब ने किया, कामरान टसोरी जो कि सिंध के गवर्नर है, फिर तलाल चौधरी साहब भी बीच में कूद पड़े। याद रहे कि वैसे ये 2 अशखास जो है वाडा साहब और तलाल चौधरी पहले नाअहल एक दफ़ा हो चुके हुए हैं। एनीवे तो उस मुख्तलिफ वजूहात की वजह से एक की अलग थी, आज वो सिलसिला एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया और एक और लंबी कार आधी दर्जन के करीब लोगों ने, मुस्तफा कवाल साहब ने, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ज़्यादा फोकस उनका बाबर सत्तार साहब के हवाले से था कि ये खबर चलाई जा रही है कि उनकी ग्रीन कार्ड होल्डर है अमेरिका के। तो ये
اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلیریفیکیشن بھیجی ہے کہ جج کی لگنے کے اندر یہ دوہری شہریت یا گرین کارڈ ہولڈر ہونا کوئی اس چیز سے رکتا نہیں ہے پروسیس، ممانعت نہیں ہے اس کی، اور نہ ہی ضرورت ہے کہ اس کو لکھت پڑھت میں کرنا چاہیے۔ اینی وے وہ ان سے ریلیٹڈ اور اوور آل جوڈیشری کے فیصلوں کے حوالے سے صرف وہ نہیں تھے، اون چودھری صاحب یہ بھی چل رہا ہے، ان کا بھی ہے، وہ بھی میدان میں کود پڑے۔ پھر اور بھی جو ہے نون لیگی ایم این اے جو ہے اسامہ سرور، پھر پنجاب اسمبلی کے بلال یامین ستی، راجہ صغیر، تو آدھی درجن کے قریب لوگ جو ہے آج پھر جھونک دیے گئے جو نہیں آیا۔ جی، تو یہ ایک آنسلاٹ چل رہا تھا۔ آج پھر عدالت نے ریئیکٹ کیا ہے اور جسٹس اختر معین اللہ نے یہ نوٹس لیا، یہ جو نیب ترامیم کا جو کیس چل رہا تھا اس کے درمیان میں انہوں نے کہا کہ جناب اٹارنی جنرل صاحب سے مخاطب کر کے کہ آپ نے کیا سوال کر کے پراکسیوں کے ذریعے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہماری پگڑیاں اچھالنے کا، فٹ بال بنا دینے جانے کا، یہ کیا ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دھمکانے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ جی، تو ہمیں دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب کا کہنا تھا جی نہ ایسا ہو رہا ہے نہ ایسا ہونا چاہیے۔ جی، اس کے بعد پھر لیٹر جو ہے سپریم کورٹ نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 ممبر بینچ نے اس کا کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کر دیا ہے فیصل واڈا صاحب کو۔ اب فیصل واڈا صاحب کل بلائے جائیں گے، عدالت نے اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ یہ کیونکہ پرانا جسٹس بندیال کی زمانے میں ایک جوڈیشل کنسٹرینٹ ایک نیکسٹ لیول پہ چلا گیا تھا، ایک مذاق بن گیا تھا کہ جلسے جلوسوں کے اندر نام لے لے کے ججز کا ایک ان کو بہت سخت زبان ان کے خلاف استعمال کی جاتی تھی، ان کے متعلق ہر قسم کی بات کی جاتی تھی۔ تو یہ شاید کسی کے دماغ میں یہ ایزمپشن چل رہی تھی کہ معاملات اس دفعہ بھی ایسے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ جب یہ کل بلایا گیا ہے، اب دیکھیں گے کل کیا ہے، مگر مجھے نظر آیا کہ آج فیصل واڈا صاحب تھوڑے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر جج یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کی پراکسی ہوں تو ثبوت جج کو دینے ہوں گے۔ اس طرح تو مطلب ہے کہ عدالتوں کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے۔ عامر صاحب آسما صاحبہ کے شو میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، واڈا صاحب وہ مالک صاحب کے شو میں بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کل عدالت فیصلہ کرے گی، ان کا ٹی وی پہ جو کہنا ہے وہ اب جو کہنا تھا وہ تو کہہ چکے۔ اب یہ عدالت کل ڈٹرمن کرے گی، یہ دیکھے گی کہ آیا وہ اگر اون کرتے ہیں کہ ان کی نیت، ابھی مجھے تو یہ لگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل بات کی تھی، ان کا اشارہ جج حضرات کے متعلق تھا ہی نہیں، اور وہ مجھے لگا پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ مگر کل پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا رویہ ہے۔ وہ اپنی جو سٹیٹمنٹس تھی آبویسلی کلیئرلی، یہ جو تمام ایک نہیں دو نہیں 1 درجن کے قریب جو لوگ ایک ہی طرح کی جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ ایک بچگانہ سی بات ہوگی یہ کہنا کہ نہیں جی وہ تو ہم تو چوچی روٹی کر رہے تھے یہ والا۔ مگر کل پتہ چل جائے گا کہ کس میں کتنا ہے دم جو ہے، کل یہ پتہ لگ جائے گا۔ فیصل واڈا صاحب جن الفاظ میں جس طریقے سے وہ یہ ٹی وی پروگرامز پہ کر رہے تھے تو عدالت میں کیا وہ اون کرتے ہیں اور اسی تناظر میں کرتے ہیں جس میں ہمیں سمجھ آئی یا وہ سمجھانا چاہ رہے تھے یا اس کو نیا ٹوسٹ دیتے ہیں اور ذرا سا پیچھے ہٹتے ہیں۔ سو آپ نے اور طریقے سے دیکھا، میں نے اور طریقے سے دیکھا، کچھ لوگوں نے اس سے بھی شاید مختلف انداز میں دیکھا ہوگا، مگر الٹیمیٹلی اس کا جو ہے نا یہ عدالت میں کل جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ایک جو ہے ملک کے اس وقت ایک بڑے حالات کشیدہ ہیں، تو وہ ایک مہنگائی کا مسئلہ چل رہا ہے، پورے پاکستان کے اندر اس وقت ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ گوادر میں جو ہے سیٹلرز کو مارا گیا، وزیرستان میں 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ہمارے جو ہے فوجی فورسز جو ہے اہلکار شہید ہوئے، کچے کے علاقے میں ایک آپریشن چل رہا ہے پنجاب اور سندھ کے، اس میں کسان سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی کا بھی اب نعیم الرحمان صاحب کا دکھا رہی تھی کہ وہ بڑے اس میں آئی ہوئی ہیں۔
वेलकम करते हैं सीनियर सियासतदान और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, आपकी इजाज़त से एक सवाल आपके लिए भी और मुशाहिद साहब के लिए भी है। जब हम कानून की अदालतों की बात करते हैं तो अदालतों से ऐसे ही फैसले आने चाहिए, इसी तरह से अदालतों को अपने फैसलों पे स्टैंड लेना चाहिए, मगर हम लोगों के लिए इतने अचंभे की बात क्यों है कि अनयूजुअल किस्म का बिहेवियर हमें देखने में नजर आ रहा है? जी शाह साहब, पहले तो सरवत का जवाब दे लें, फिर मैं पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, और सरवत साहब आपको भी, आमिर साहब को भी, आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग हॉट समर। और जो 8 फरवरी को जो ख्याल था कि शायद इलेक्शन के ज़रिए सियासी इस्तेहकाम आएगा, कुछ रूल्स ऑफ द गेम बनेंगे, कुछ मैंडेट का एहतराम होगा, कुछ बैलेट का तक़द्दुस होगा, तो ये बात तो उल्टी गंगा चल रही है मुझे लगता है। क्योंकि एक जो गलत काम हुआ उसके ऊपर और फ्रंट्स खुल गए हैं। अब आपने खुद भी जिक्र कर दिया, जजेस का फ्रंट एक अलग फ्रंट है, कश्मीर का फ्रंट एक अलग फ्रंट है, किसानों का फ्रंट एक अलग फ्रंट है, और बाकी दहशतगर्दी तो अपनी जगह है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारी जुडिशरी जो है, हमें उसको सलाम पेश करना चाहिए कि हमारी एक इदारा है जो जिसकी आज़ादी राय के हवाले से, कानून की बालादस्ती के हवाले से और आइन की पासदारी के हवाले से एक अहम किरदार है। उसमें मुख्तलिफ जजेस के बारे में मुख्तलिफ राय रही है मुख्तलिफ एतबार में, लेकिन जो बुनियादी रोल है जुडिशरी का वो अदा कर रहे हैं और नाडर तरीके से अदा कर रहे हैं, कोई खौफ के, बिला खौफ के अलावा। तो ये मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि आज़ाद जुडिशरी जो है वो एक ज़ामन होती है एक जानदार जमहूरियत की, और एक जमहूरी ईथोस तो है हमारे अवाम में जो कि अब चपकलिश भी चल रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इदारों के ख़िलाफ़, चाहे वो फ़ौज हो या अदलिया हो या और पार्लियामेंट हो, उनके ख़िलाफ़ कोई अगर महाजराई करे तो वो एक अनविनेबल वॉर है, वो उससे ग्रेज करना चाहिए। शाह साहब, ये क्योंकि जस्टिस बंदियाल की अदालत में हमने देखा कि एक्सेसिवली जो है जुडिशल रिस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा ज़ब्त दिखाया गया, तो मगर इस दफ़ा आज के दिन में जो इशारे आ रहे हैं, जुडिशरी बिल्कुल ऐसे मूड में नहीं नज़र आती। जिस तरह फैसल वाडा साहब को उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कल बुलवा लिया है, कल देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा सख्त उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया है। उन्होंने आज जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने, मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं, उन्होंने कहा कि लोगों को लापता करने वालों के खिलाफ सजाए मौत की कानून साजी होनी चाहिए। वही लोग मिसिंग होते हैं जो लापता अफराद पर बात करते हैं, और यहाँ तक कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब ख़त्म हो जाए तो हम सेक्रेटरी दफा को भी बुलाएंगे, और अगर उनसे ना हुआ तो हम वज़ीर आज़म में पाकिस्तान को भी बुलाएंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार से कोई लापता होगा तो सज़ा IG को भुगतनी पड़ेगी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, ये भी साथ में लाहौर हाई कोर्ट में क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी नाम भेजे हुए हैं। एक तो भेजे हुए हैं उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, वो इलेक्शन कमीशन बैठी हुई है, और मातर अदालतों में इस्दाद दहशत गर्दी और अदालतों के जज भेजे हुए हैं, उस पर पंजाब गवर्नमेंट बैठी हुई है। आज उन्होंने मुकालमे में अटॉर्नी जनरल के साथ पंजाब में चीफ जस्टिस जो हैं वहाँ के शहजाद मलिक शहजाद साहब, उन्होंने कहा है कि हमें हो सकता है चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाना पड़े। तो ये एक पुशबैक आ रहा है अदालतों से, आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो इशू है आपने जिक्र किया मिसिंग पर्सनस का, ये तो बहुत बड़ा इशू है। देखिए मैं खुद मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, क्योंकि जो आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब अथर मनिल्ला साहब थे, इन्होंने एक कमीशन बनाया था सरदार अख्तर मैंगल की क़यादत में, उसमें मुझे भी शामिल किया था, असद उमर साहब को भी किया था, रज़ा रब्बानी साहब और अफराज साहब खटक साहब को भी शामिल किया था, और कामरान मुर्तज़ा साहब को, और हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट भी दी थी, क्योंकि उसकी अमल दरामद नहीं हुई। लेकिन ये एक मेरे ख्याल में एक क्लंक का टिक्का है, पाकिस्तान के धब्बा है हमारे इन द फेयर नेम ऑफ पाकिस्तान के इस ज़माने में भी, 21st सेंचुरी में भी इस किस्म की बातें हों। तो जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है वो बिल्कुल सही फरमाया है कि उनका फ़र्ज़ है कि इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। उनका फ़र्ज़ है कि किसी शहरी पर अगर नाजायज़ या ज़्यादती हो या गैर कानूनी एक्टिविटी हो, और ख़ास तौर पे ये जो है मिसिंग पर्सन का इशू तो बहुत बड़ा एक
मॉरल भी, लीगल भी, पॉलिटिकल भी, और एक पाकिस्तान के वफाक को जोड़ने के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि इससे फैमिलीज भी सफ़र करती हैं। तो उन्होंने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल ठीक स्टैंड लिया है। लेकिन हम ये देखें कि बुनियादी तौर पर अमर मतीन साहब, पाकिस्तान एक बदला हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज़ नॉट इजिप्ट या कोई उन ममालिक में कि सोसाइटी डेड है, लोग बोलते नहीं। हमारे यहाँ वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। कायद आज़म ने ये मुल्क बनाया था जमहूरियत के ज़रिए, और जो जमहूरियत है, एज कायद आज़म सेड, इट इज़ इन अ ब्लड, इट इज़ इन अ मैरोज। तो जुडिशरी जो है उस ईथोस को, उस डीएनए को, जो हमारे डीएनए का हिस्सा है जमहूरियत, चाहे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो जो आप लोगों की मीडिया की है, या चाहे मिसिंग पर्सनस का इशू, या रूल ऑफ लॉ हो, या कानून की बालादस्ती हो, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि लोग उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, और ये जजेस के हवाले से जिन्होंने स्टैंड लिया जजेस ने, उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये किस्म का जुडिशरी इटसेल्फ इज़ रिवोल्टिंग अगेंस्ट द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो हमें वी शुड रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। और ये शुरू हुआ है कि 8 फरवरी के बाद देखिए ना, अगर कोई गलत काम हो रहा है या इलेक्शंस में गड़बड़ हुई है, या जैसे मजाक बन गया फॉर्म 47 वर्सेस फॉर्म 45, जी गालिबन कुछ टेक्निकल इशू हो गया है। मुशाहिद सही साहब से दोबारा प्रोड्यूसर कनेक्ट कीजिएगा। प्रोड्यूसर साहब उनसे प्लीज दोबारा मिलाने की कोशिश कीजिएगा। जी वही एक उसमें था कि मुशाहिद सैन साहब इन जैसा एक बहुत बड़ा तबका है, आपने तारुफ उनका करवाया कि ऑफ कोर्स पॉलिटिशियन भी हैं, फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं, मगर वो दानिश्वर हैं, और ये अंदरूनी पॉलिटिक्स के अलावा बैरूनी पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो ये जो एक इन जैसे लोग ये कह रहे थे कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद एक डिफरेंट किस्म का मैंडेट आया है, उसकी रोशनी में एक तब्दीली होगी और होनी चाहिए, रवैयों में एक तब्दीली होनी चाहिए। और जिस तरह वो भी फरमा रहे थे कि ये बदला हुआ पाकिस्तान है, तो वो एक हीलिंग टच होना चाहिए, तो वो हीलिंग टच नजर नहीं आ रहा। कोशिशें तो हैं आमिर साहब, वो अवाम की तरफ से बिल्कुल वो चीज़ें आ रही हैं, मगर हमारे इदारों में नहीं नज़र आ रही। पार्लियामान में बिल्कुल भी पार्लियामान एक इररेलेवेंट होके रह गई है। हम फॉर एग्जांपल इस वक्त जो है हमेशा, मैं तो मुझे ये ज़्यादा असल रहा है, मैंने 20-25 साल जो है पार्लियामान की हर सेशन की रोज़ डायरी लिखी है, और हम जितने भी टीवी प्रोग्राम करते थे तो हम पार्लियामान से शुरू करते थे कि जी आज वहाँ पे ये हुआ, ये नहीं हुआ। अब वहाँ पे हम फॉर एग्जांपल डिस्कस भी नहीं कर रहे, क्योंकि डिस्कस करने के लिए क्या है कि जी वो तारिक बशीर चीमा साहब की जरताज गुल के साथ लड़ाई हो गई, उन्होंने बदतमीज़ी कर दी उनसे और उन्होंने माफ़ी मांग ली, हल्ला गुल्ला हो गया कि जी आज वहाँ पे सीटियाँ बच गई, बाजे बच गए, या इस किस्म की लाड़ फ्रिवलेस जो है, इसी किस्म की जो पार्लियामान की तरफ से जो है कोई ऐसी इशारे नहीं आ रहे कि वो मौके की नज़ाकत को समझ रहे हैं। एग्जेक्टिव की तरफ से बिल्कुल नहीं आ रहा, वो उनकी जो अभी हाल ही में ये आज़ाद कश्मीर की जिस तरीके से हैंडलिंग रही हुई है, मिस हैंडलिंग रही हुई है, और जिस किस्म का मैंने एक नक्शा खींचा कि पूरे पाकिस्तान तुरखम से लेके कराची तक पैचेस हैं, पॉकेट्स हैं, जहाँ पे बड़ी सीरियस किस्म के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, और बड़ी उसकी मंजर वो वहाँ से नहीं आ रही। मीडिया हमारा जो है पहले ही जो है उसको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है कि वहाँ पे बिल्कुल भी किसी किस्म का जो है कवानीन पहले ही जो है एक घुटन की फिजा है। पहले अरशद शहीद की शहादत से लेके ऑनवर्ड एक वो है कि रोज़ नए वो साइबर क्राइम अथॉरिटी एक अलहदा बना दी गई है, फिर डिजिटल मीडिया का वो एक कानून अथॉरिटी बना दी गई है, और पीका के अंदर मजीद सख्ती लाई जा रही है। और मजीद अभी उस पर बात करेंगे कि पंजाब के अंदर वो नया कानून एक अपना ला रहे हैं। सो मीडिया के अंदर भी एक बड़ी घुटन है, एक बड़ा दबाव है। तो ये ओवरऑल घूम फिर के एक जुडिशरी रह गई थी, तो जुडिशरी पे ये चल रहा है। तो ये देखेंगे कि ये कहाँ पे जाके ये बात रुकती है, क्योंकि जुडिशरी अभी जो फिलहाल आज के इशारे जो मिल रहे हैं उन्होंने उस पर रिएक्ट किया है।
مشاہد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. جی جی مشاہد صاحب، میں آپ کی بات ہی کیری کر رہا تھا کہ آپ جیسے لوگ ہمیشہ جو ہیلنگ ٹچ کی بات کرتے ہیں کہ ایک مینڈیٹ بدل گیا ہے، وہ تو یہاں وہ نظر نہیں آ رہا. بالکل. دیکھیں جی، اب اس کا رزلٹ کلیئر ہو رہا ہے نا کہ سچویشن زیادہ پیچیدہ ہوئی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ جو انسٹیبلٹی خاتمے کے بجائے بڑھ رہی ہے، نئے فرنٹس کھل گئے ہیں. اور ایون فورن پالیسی میں بھی آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں اس کا جو دورہ کینسل ہوا ہے محمد بن سلمان کا، جو وزیر اعظم ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے آنا تھا. جاپان کا دورہ ان کا قائم ہے 20 سے 23 مئی تک. پاکستان اس سے پہلے آنا تھا، پوری ٹیم اس سے پہلے آ چکی تھی. ایک دم خبر آئی کہ ان کا کینسل ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر اس پر کچھ سازگار حالات نہیں ہیں. چائنیز علیحدہ ناراض ہے آپ کے ساتھ کہ ان کے بندے ادھر مارے جا رہے ہیں، اور اس کا کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایفیکٹو میکنزم نہیں ڈیولپ ہوا. پھر آپ کے ساتھ جو نیبرز ہیں افغانستان کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیا ہیں. انڈیا تو آپ چھوڑ دیں گے، ان کے الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کی غلط سوچ کی وجہ سے ہماری کشیدگی ہے. اور ابھی ایران اور انڈیا کا بھی ایک معاہدہ ہو گیا ہے چاہ بہا پر. تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ کوئی ایک شخص اکیلے، ایک پارٹی اکیلے، ایک حکومت یا ایک ادارہ اکیلے یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا. ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اسپیشلی جو سیاسی قوتیں ہیں، چاہے حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف ہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں دست شفا کی ضرورت ہے، ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. اگر ہیلنگ ٹچ کے بجائے آپ زیادہ دراڑ ڈالیں گے، زیادہ تکرار کریں گے، زیادہ تصادم کریں گے، زیادہ تضاد پیدا ہوگا، تو وہ تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اس کے نتائج آپ کے سامنے اب آ رہے ہیں کہ آپ کے سچویشن ہینڈل نہیں ہو رہی. یہ شاہ صاحب، آپ نے چائنا کا ذکر کیا، تو جس طرح پہلے ہی ایک بڑا رویہ ان کا بچگانہ سا ہے کہ شہزادہ سلمان MBS کے ان کے آنے سے پہلے ہی یہاں لٹیاں ڈالنی شروع کر دی. پتہ چلا جی ان کا کینسل ہو گیا. اب اچھی بات ہے، ابھی چین گئے ہوئے ہیں وزیر خارجہ، اور وہ مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں، اور پرائم منسٹر بھی غالباً 4 جون کو جا رہے ہیں. اللہ کرے اچھی خبریں ہیں آپ اور ہم تو خوش ہوں گے، مگر کنسرنز ہیں. کنسرنز کی میں آج ہی ذکر کر دوں کہ آج فار ایگزامپل یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ چین کے حوالے سے گزشتہ 4 سال میں غیر ملکیوں کے انہوں نے کہا جی 8 حملے ہوئے ہیں. حملوں میں 62 لوگ مر گئے ہیں. سندھ میں 4 حملے ہوئے ہیں، جس میں 3 چینی باشندے اور 1 حملہ جاپانیوں پر ہوا. سندھ میں 5 افراد شہید ہوئے. 3 سیکورٹی اہلکار، بلوچستان میں 2 حملے ہوئے، حملے میں 3 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے. خیبر پختونخوا میں چینی باشندوں پر 2 حملے ہوئے، 17 افراد شہید ہوئے، 28 افراد زخمی ہوئے. تو ایک لمبی لسٹ ہے تشویش کی. تو بالکل یہ اچھی بات ہے، ہمیں تو وہ ہو، مگر ان کے ظاہر ہے کنسرن ہوں گے، خاص طور پہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ اینڈ پولیٹیکل سچویشن. پلیز دیکھیں نا، حملے آپ نے جو لسٹ دی، کتنی لمبی لسٹ ہے، پورے پاکستان کے اندر لسٹ ہے کہ ہم اتنا ایک پاورفل ملک ہیں، ماشاءاللہ نیوکلیئر طاقت ہے، ایک بہت بڑی اسٹرانگ ایفیکٹو پروفیشنل آرم فورسز اور سیکیورٹی سروسز ہیں ہمارے. حملے متواتر ہوئی جا رہے ہیں، اور حملوں کے نتیجے میں جو حملہ آور ہوتے ہیں وہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کوئی پکڑا گیا ہو یا اس کے خلاف مقدمہ کیا ہو یا اس کی سزا ہو. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سیریس بات ہے کہ اس کا مطلب ہے ہمارا جو سیکیورٹی میکنزم ہے اس میں ایک بڑا فیلئر ہے. شاہ صاحب، ایک تضاد نظر آتا ہے. ایک طرف یہ بڑی بڑکیں مار دی جاتی ہیں. میں اس طرح کہا کہ اور کچھ گورنمنٹ کے اندر لوگ ہیں جو مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں، اور یہ ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ مثبت باتیں کریں. آف کورس ہم کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ایک لوگوں کو ایک کانفیڈنس رہے اور اس سے بہتر ہو، مگر گورنمنٹ کی اپنا اب یہ کل پرسوں جو ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو پاکستان کی اکانومی پہ 6 منتھلی رپورٹ آئی ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے جناب انہوں نے کوئی اتنی اچھی پکچر نہیں پیش کی کہ ہماری گروتھ بڑی کم ہوگی، ہم زیادہ کوئی ترقی نہیں کر پائیں گے، مہنگائی میں بھی 2-3% کا فرق پڑے گا، یہ زیادہ 29 سے 24-25 پہ آ جائے گی. اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ سیاسی عدم استحکام
اور ملک کے اندر انسٹیبلٹی اور بے یقینی اور ان وجوہات کی وجہ سے ہم یہ اپنے گولز اچیو نہیں کر رہے. اب یہ گورنمنٹ خود ایک طرف اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں نہ مٹی پاؤ ہنکی ڈوری, تو ہم کیا ان کی کس آواز کو مانیں؟ آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے اسٹیٹ بینک کو کوٹ کیا, ایگزیکٹلی اسی لائنز پر رپورٹ آئی تھی 3 دن پہلے IMF کی. انہوں نے بھی کہا کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی, انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ سیاسی عدم استحکام کی طرف اشارہ کیا, اور اس کی عکاسی کر لینا, فیکٹس کی بات کریں. چلیں وہ تو اوپینینز ہو گئے, دا فیکٹس کیا ہیں کہ پچھلے 3 سالوں میں 22,000 پاکستانیوں نے دبئی میں $11 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے, جس میں آپ کی موجودہ رولنگ کلاس شامل ہے. تو وہی رولنگ کلاس جو ہم انوائٹ کرتے ہیں باہر کے باشندوں کو کہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں, خود جو اپنی انویسٹمنٹ ہے وہ ملک سے باہر لے جا رہے ہیں. تو آپ یہ بڑا کال آف فیل میں تضاد بھی ہے, اور جو اگر آپ کے ڈومیسٹک انویسٹرز پاکستان کے اندر انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ چین یا سعودی عرب یا UAE یا امریکہ یا مغرب سے لوگ آئیں گے؟ تو اس حوالے سے میرے خیال میں وی شوڈ ریڈ دا رائٹنگ آن دا وال. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی گرم سناریو ہے, سیریس سچویشن ہے, اور اس کو بگڑنے سے روکنا چاہیے, اور اس کی جڑ جو ہے وہ سیاسی یہ ماحضرائی ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن, اور اس لیے ہیلنگ ٹچ از دا اونلی وے فارورڈ. آپ ایک بڑی بگ پکچر کی ہمیشہ بات کرتے ہیں, تو کلیئرلی جس طرح فرما رہے تھے کہ اشارے ڈونر ایجنسیز کی طرف سے بھی, IMF, ورلڈ بینک, پھر ہمارے دوست ممالک بھی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, اور اس کے بغیر جو ہے یہاں پہ ابھی پہلے کی طرح یہاں مفت نہیں ریوڑیاں بانٹی جائیں گی, یہ کنڈیشنل ہے آپ کی لوکل پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. مگر آج یہاں فار ایگزامپل میکرو بڑے بڑے ایشوز کو ڈیل کرنے کی بجائے آج سارا دن یہ بحث رہی کہ عمران خان کو ٹی وی پہ دکھایا جائے گا کہ نہیں دکھایا جائے گا. ایک یہ بڑی فریولسی, یہ کیا اس سے فرق پڑ جائے گا, یہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو, یہ کیوں مسئلہ کیوں ہے؟ یہ عامر مکتین صاحب نے, یو ہیو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ, جسے کہتے ہیں نا آپ امریکہ بھی رہے ہیں, میں بھی رہا ہوں, جسے وہ کہتے ہیں نان ایشوز کی پالیٹکس. دس از ایبسولوٹلی اے نان ایشو. اس کا کوئی عوام کے ساتھ کوئی اور چیز سے تعلق نہیں, یہ صرف ایک خوف کی بنیاد پر ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کا تو یہ مذاق خیز بات ہے کہ ویسے بھی جو پورے پاکستان کی سیاست ہے وہ گھوم رہی ہے قیدی نمبر 804 کے ارد گرد. وہ چاہے جیل میں ہو, لیکن اٹس آل اباؤٹ ہم اور بائی ہم, سارا فوکس ہی وہی ہے. اور آپ مجھے تو یہ بھی بڑا ہے ایز اے پاکستانی کہ ہم نے تو رہنا مرنا جینا ادھر ہی اس ملک میں, ہماری فیملیز بھی ادھر ہے, ہم نے کوئی باہر نہیں جانا. مجھے تو یہ ہے کہ ہمارے قومی کردار پر اس کا کتنا برا اثر ہو رہا ہے. تو یہ سب لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں, پاکستان غریب ہوتا جا رہا ہے, یہ بھی تو شاہ صاحب ایک سوال ہے. دیکھیں جی, آپ اور ہم جرنلسٹ پچھلے 30-35 سالوں سے تو دیکھ رہے ہیں دنیا کو, اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے, ہمارا لائف سٹائل کیا ہے, اور ہمارے سامنے جو لوگ تھے جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا سڈنلی ہو گیا, تو وہ تو ظاہر ہے کہ اٹ از بیسڈ آن کرپشن اینڈ بلیک منی. باقی یہ ہے کہ یس, چائنا میں سب سے زیادہ ملینئرز ہیں, ہر سال کئی 100 ملینئرز ایڈ ہوتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, جائز طریقے سے لوگ پیسہ بنائیں, نو بڈی اسٹاپس یو. لیکن کوشچن صرف یہ ہے کہ جو لوگ پیسہ بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ حکومت بھی کر رہے ہیں, سر وہ بزنس مین تو نہیں ہے نا, وہی بزنس مین پالیٹکس حکومت میں بھی ہیں اور پیسہ بھی بنا رہے ہیں, اور پیسہ اپنے ملک کے اندر نہیں رکھ رہے, پیسہ ملک سے باہر بھیج رہے ہیں. تو ان کا جو فائنینشیل سٹیک ہے پاکستان کے اندر نہیں ہے, پاکستان سے باہر ہے. تو یہ اس پر لوگ جینون اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ بنا, چائنا میں لوگ بڑا پیسہ بنا رہے ہیں وہ سارا, لیکن چائنا کے اندر ہی وہ رہ رہے ہیں. یہ جو ہے نا کہ ایک تضاد ہے کہ آپ کا جو سٹریک ہے, اور جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے یہ سارے لوگ پھر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, بیک ہوم ان لنڈن, بیک ہوم ان دبئی, یا بیک ہوم ان نیو یارک.
شاہ صاحب آپ سے ہمیشہ اٹ از آلویز ویری ایجوکیٹڈ ٹو ٹاک ٹو یو. یہ بگ پکچر کے لیے آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چل رہے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور بھی خوفناک قسم کی ڈیٹیل ہے حد کے عزت کے قانون کے حوالے سے, اس کی مکمل تفصیل بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب, یہ ہو کیا رہا ہے؟ آزادی اظہار رائے, اس کی بلند آواز ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن سنا ہے کچھ اس کو بھی کٹ لگانے کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری و ساری. جی, یہ پنجاب کے اندر ایک جو ہے نا ایک بل انٹروڈیوس کرنے وہ جا رہے ہیں جو کہ میڈیا کے اوپر جو ہے نا مزید قدغنیں تجویز کی جا رہی ہیں. سادہ الفاظ میں پابندیاں چھوٹی موٹی نہیں ہیں, اس کے لیے وہ ایک علیحدہ ٹریبیونل کی تجویز دے رہے ہیں کہ وہ تجویز بنے گا, اس کا ایک ٹائم فریم ہوگا, بڑی ایک لمیٹڈ 21 دن کے اندر جو ہے نا 3 پیشیوں کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر الزام ثابت ہونے پہ 30 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اور یہ ہے, اب اس میں 2-3 سوال آ جاتے ہیں. انہوں نے بائی دا وے اسٹیک ہولڈرز کا اوپینین مانگا ہے, تو اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کا بڑا ہی سخت, اسٹیک ہولڈر سے مراد یہ ہے کہ مالکان کی تنظیمیں, پی بی اے, پی این ایس, سی پی این ای وغیرہ بھی, پی ایف یو جے بھی, اور ایمینڈ بھی ایک ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے ایڈیٹرز کی ایک تنظیم ہے, ان سب کا بڑا ہی سخت وہ آیا ہے اور ان کے اعتراضات بڑے جائز ہیں. پہلے تو میں اوور آل ایک بتا دوں کہ آگے کیا کسر رہ گئی ہے میڈیا کی, کہ جہاں تو سیاستدانوں کے اپنے اکاؤنٹیبلٹی کا حساب ہے, تو پہلے ہی نیب ایک ٹوتھ لیس ہو گیا ہے. یہ دیکھیں دبئی لیکس آ رہی ہے نا, نیب کی وہ ترامیم کا کیس سپریم کورٹ رہا ہے, کچھ نہیں رہ گیا. ایف آئی اے سے انہوں نے سائبر کرائم پہلے علیحدہ کر دیا ہے, تو اس کے بعد ایک ڈیجیٹل اتھارٹی بھی ایک علیحدہ بنا رہے ہیں جس کے اندر بھی پیکا قانون کی تبدیلی کی جا رہی ہے. ڈیفیمیشن کے قانون پہلے ہی موجود ہیں 2002 کے اندر, اس کے اندر مین کر کے اس کو ذرا آگے وہ کیا ہوا ہے. صحافیوں کے لیے اسپیشل قانون بن رہے ہیں. اپنی صورتحال یہ ہے کہ جو ججز الیکشن ٹریبیونل کے لگانے تھے, اور جو چیف جسٹس صاحب پنجاب نے یہ کہا ہے کہ میں مریم بی بی کو بلوا لوں گا, وہ لاہور ہائی کورٹ کے کہ استداد دہشت گردی کے, اور وہ ججز نہیں لگائے جا رہے کیونکہ گورنمنٹ کو وہ ان کی تجویز کرندہ جج جو نام ہے وہ پسند نہیں آ رہے, وہ پسند نہیں آ رہے. تو یہ اپنے اوپر تو نیب بھی کمزور کر دی گئی, ایف آئی اے بھی کمزور کر دی, پولیس جو ہے پنجاب وہ تو گھر کی مرغی ہے, اس کی کیا جرت ہے. مگر صحافیوں پہ آگے کیا کسر رہ گئی ہوئی ہے, اس سے زیادہ گھٹن میں نے اپنے 35-38 سال کے کریئر میں کبھی نہیں دیکھی. کہ جس قسم کا وہ ہے, اور کہ ارشد شہید کی شہادت سے سلسلہ شروع ہوا نکالے جا رہے ہیں, پھینکتے جا رہے ہیں, وہ ایک عجیب گھٹن کا ماحول ہے. مزید ان کو یہ اپنے کم کیے جا رہے ہیں, ہماری کوئی ہمیں نہ پوچھے. بس صحافیوں کو جو ہے اس کے اندر جو اعتراض ہے, پہلے یہ کہ اسپیشل قانون ہمارے لیے ہی رہ گیا, آپ کے لیے اسپیشل نہیں ہے, اپنے اسپیشل ختم کرتے جا رہے ہیں, نیب کے بھی ختم کرتے جا, کافی سارے تو وہ ریڈنڈنٹ ہوں گی نا ان کی عدالتیں. ساتھ میں جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ گیگ آرڈر ہوگا, کہ جب یہ ٹریبیونل الیکشن ہو رہا ہوگا نا فیصلہ, اس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جناب یہ جو پریونٹ کرے گا, ان کی رپورٹنگ نہیں کی جا سکتی ہے. پھر اس کے اوپر جو بارش ثبوت ہے وہ صحافی پہ ہوگا, وہ کہے گا جی میری آپ نے بےزتی کی ہے, تو جو برڈن آف پروف ہے وہ صحافی بیچارے نے دینا ہے. تو اس کے اندر اتنی زیادہ ہیں کہ پہلے قوانین موجود ہیں, اور جو ہے ساتھ میں مذغہ خیز بات یہ ہے جو جنہوں نے یہ قانون جو ڈرافٹ بنایا ہے ان کو میڈیا کی بنیادی اے بی سی بھی نہیں آتی. فار ایگزامپل انہوں نے کھچڑی پکا دی ہے جس کے اندر سوشل میڈیا اور جو ہے میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اخباری میڈیا سب برابر کرتی ہیں. اس کے اندر فار ایگزامپل وی لاگر یا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ایک صحافی اخبار میں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو وہ اکٹھا کر دیا انہوں نے کہ یہ کوئی نہیں. اخباروں میں ہمارے اوپر پیمرا ہے, ہمارے اوپر پہلے ہی ریگولیشن میں ہے, ہم ایک تنخواہ لیتے ہیں, ہم جواب دہ ہیں قوانین کو.
تو ایک عام آدمی جو گھر سے بیٹھا ہے جو صحافی نہیں ہے اس کو ڈیل کرنے کی ریگولیشن اس کی بھی چاہیے، وہ اور ہونی چاہیے۔ تو ایک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ان کو یہ کرنے کی کون ان کے مشیر ہیں، کہ جس طرح پہلے ہی گندم کے مطلب میں مجھے نہیں سمجھ آتی کون مشیر ہے، آج میری بیوی فرما رہی تھی کہ بحران ہی ہے تو کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارے کسان سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ آگے اس کے کیا نقصانات پورا سال تک رہیں گے، مگر وہ بالکل اس کو انڈرمائن کر رہی ہیں۔ غالباً 400 ارب کی سبسڈی بھی ان کو اپنی مشاورت بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا کے حوالے سے یہ موازنہ کرنا کہ جناب یہ لندن کے اندر دیکھیں انصاف یوں مل جاتا ہے یہاں نہیں ملتا، تو بالکل ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا کے لیے انتظامی عدلیہ اور انتظامیہ کے ریفارمز کریں تاکہ ہر بندے کو ہر چیز میں یوں انصاف ملے، بالکل انصاف ملے۔ ریگولر آپ اپنی عدالتیں ٹھیک کریں، عدالتوں نے وہ اپنی تجاویز دی ہوئی ہیں، جوڈیشل ریفارمز کا ایک پورا پیکیج جو حکومت کے پاس پڑا ہوا ہے، ان کو وہ عدالتیں دیں، ان کو وہ ریسورسز دیں اور سارا نظام ٹھیک کریں۔ صرف یہ صحافیوں کو کڑکی پہ لگانے کے لیے جناب آپ نے ایک پورا ایک طریقہ کار بنا دیا ہے۔ بائی دا وے یہ ایک اتھارٹیز بنانے کا بھی ایک مذاق بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے ایف آئی اے میں سے سائبر کرائم اتھارٹی ایک وہ بالکل ابھی اس کا سمجھ نہیں آ رہا، وہ کنفیوژن پھیلا ہوا ہے کہ وہ کون ہوں گے، ورزی کیا ہوگی، کدھر وہ بیٹھیں گے، کہاں سے آئیں گے۔ نہیں ایف بی آئی سے تو علیحدہ کر دیا گیا نا، تو اس کے اندر بڑے سوال ہیں۔ پھر آپ نے ڈیجیٹل وہ ایک علیحدہ کر دی، منی لانڈرنگ اتھارٹی ایک جو ہے نا وہ ایک علیحدہ بن چکی بھی ہے۔ نئی اتھارٹیاں روز کی ایک اتھارٹی بنا دیتے ہیں، اور جبکہ گورنمنٹ اور آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ایکسپینڈیچرز کم کریں، آپ نے 183 بلین پہ کرنا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر خرچے کر رہے ہیں، ایکسٹرا تنخواہیں دے رہے ہیں، یہ کم نہیں ہو رہی، یہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ جو آلریڈی ادارے بند کر دینے چاہیے، فار ایگزامپل ایک بنایا گیا تھا ادارہ نیکٹا نے کا مقصد یہ تھا کہ یہ 10-20 اداروں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ سے امریکہ میں جب 9/11 ہوا تھا تو انہوں نے ہوم لینڈ سیکورٹی انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ 24-25 ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے، ایک ادارہ بنائے جو سب کو دیکھے۔ تو ایک امبریلا آرگنائزیشن انہوں نے ہوم لینڈ سیکورٹی بنائی۔ تو نیکٹا کو بھی جب بنایا گیا تھا یہی تھا کہ اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا جو کہ تمام پارٹیز نے، پارلیمنٹ نے، دونوں ہاؤسز نے اس کو اپروو کیا تھا۔ وہ پڑا ہوا ہے، ایک چیز ادارہ بھی پڑا ہوا ہے۔ وہ پہلے جو بنے ادارے ہیں ان کو غیر فعال کرو، ان کو تنخواہیں نہ دو، ان کو بند کر دو اور نئے بناؤ، نئی نوکریاں لگتی ہیں، نئے دوست ابلائش کیے جاتے ہیں اور نئے کھانچے لگتے ہیں اور ایک مذاق بن جاتا ہے لا اینڈ آرڈر کا۔ جس طرح ابھی مشاہد صاحب ذکر کر رہے تھے، پورے پاکستان کے اندر ہر صوبے کے اندر مسئلہ نہیں رہ گیا تھا جہاں آزاد کشمیر، وہاں بھی آپ یہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو میری درخواست ہوگی کہ یہ اس کو غور فرمائیں، یہ جو مجوزہ بل جو پنجاب کے اندر یہ جو صحافیوں کو کتنا کہ ٹائٹ کرنا ہے، صحافیوں کے علاوہ عام شہریوں کو بھی باندھنے کی تیاری ہے۔ یہ اس کے ذریعے سے نہ صرف صحافی اس کے ساتھ کٹہرے میں آئیں گے بلکہ عام شہریوں کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، ایسا لگ رہا ہے کہیں کچھ بچا تھا تو محاذرہ یہاں پر ہو گئی، اب ڈائریکٹ جو گورنمنٹ ہے وہ صحافیوں سے اور عام شہریوں کے ساتھ محاذرہ کرنے جا رہی، مجھے تو اس قانون کے ساتھ یہی نظر آ رہا ہے۔ نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ بالکل ریگولیشن ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اندر جو غیر ذمہ داری ہے، جو یہ بالکل ایک الزام تراشی ہے، بڑی اچھی ہے، اس کی اچھی ریگولیشن کرے، مگر یہاں پہ آ جاتا ہے سوال بدنیتی کا کہ اس کے ذریعے آپ جب لوگوں کو ٹائٹ کرنا غیر ناجائز قسم کا کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے۔ پہلے ہی آپ نے دیکھیں ٹویٹر آپ نے بند کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا آپ نے بند کیا ہوا ہے، وہ پہلے رہ ہی نہیں گیا۔ ساتھ میں کہتے ہیں تضاد ہے نا، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے $3 بلین کے قریب جو ہے نا وہ آئی ٹی کامرس ای کامرس سے بنائیں گے، ایک طرف کہتے ہیں کہ آئی ٹی کو فروغ دینا ہے، ایک طرف قدغنے لگا رہے ہیں، دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ ویسے آئی ٹی سے یاد آیا کہ پنجاب حکومت 50,000 کے قریب جو ایک اماؤنٹ آتی کسی آئی ٹی کورس کی وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مفت کرا رہی ہے۔ وقت ختم ہو گیا، بڑا اچھی بات ہے جناب۔ یہ میں دعائیں دیتا ہوں، میں بری امام جا کے مزید دعا کروں گا کہ اللہ ان کی بہتری کرے، مگر ساتھ میں یہ جو ایک اچھا کام کر کے جو 10 یہ دوسرے کرتے ہیں اس کی تک نہیں سمجھ آتی۔ میرے پاس وقت ختم ہو گیا عامر صاحب، بہت معذرت آپ سے۔ دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔